اچھا، جب کوئی عورت جو ہے وہ حالت خوف میں ہوتی ہے تو اپنے مردوں کے پاس یعنی کہ باپ، بھائی، شوہر یا بیٹے کے پاس جاتی ہے۔ آپ نے کم ہی ایسے مرد دیکھے ہوں گے کہ حالت خوف میں وہ دوڑ کر بیوی کے پاس جائیں۔ مرد ہنگامی حالات میں عام طور پر اپنے دوستوں، بااثر یا روحانی شخصیات کے پاس جانا پسند کرتا ہے۔ یہ کیسا خوف تھا، کیسی بے بسی کی کیفیت تھی؟ یہ خواب تھا یا گمان تھا کہ شریک حیات چادر اڑاتی ہے، ساتھ ہی اپنی محبت اور شفقت کی ردا بھی۔ 1450 برس سے وہ الفاظ ہیں کہ موتی ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ شریک حیات کا خوف دور کرتے ہوئے کتنے پیارے لفظوں میں تسلی دے رہی ہے۔ اللہ آپ کو کیوں رسوا کرے گا؟ آپ تو صادق اور امین ہیں، کمزوروں کے ساتھی ہیں، بیواؤں یتیموں کے کام آتے ہیں۔ ممکن ہے بحیثیت عورت خوف کے کچھ سائے باطن میں ڈر آئے ہوں، کڑی دھوپ کا سائبان بن جاتی ہیں۔ نرم لفظوں کی برکھا خوف کی حبس کو دور کرتی ہے، تسلی کا ہر سامان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ امت کے مردوں کو تربیت دے کر گئے ہیں کہ ایسا رشتہ رکھا جائے بیوی سے، یوں اعتماد کی لڑی میں پروتے ہیں بندھن کو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو رفیقہ حیات ہوتی ہے، سب سے بڑی رازدان، سب سے بڑا سائمان۔ تو یہ ہے اسوہ حسنہ، کون قریب دار ہو، کون شریک مشورہ ہو۔ پھر ایک اور بات کہ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا ہے کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب آتی ہے بات کہ پسلی کی، کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، میرے خیال سے یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی کہ پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ پسلی سے عورت کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو نہ اچھالے، جتنا بھی ہو سکے مثبت پہلو تلاش کرے، منفی پہلو نکار کر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق اور چیزوں کا مذاق نہ بنائیں۔ پھر بات آتی ہے کہ جی مرد جو ہیں اکثر صرف 5 باتیں کرتے ہیں، جو اکثر احادیث اور یہ جو ارشادات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کی چال بہت خطرناک ہوتی ہے۔ نمبر 2، 2، 3، 4 عورتوں سے نکاح کرو۔ عورتیں عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں۔ پھر سب سے مین بات، مرد عورتوں پر سربراہ ہے۔ پھر وراثت میں مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ جو 5 باتیں اکثر مردوں کو یاد نہیں رہتی وہ یہ ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جو ارشادات ہیں، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا خیال رکھنا۔ عورتیں شیشے کی طرح ہیں، ان شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ پھر ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے سب سے بہتر ہوں۔ پھر یہ ہے کہ عورتوں کی عزت وہی کرے گا جو خود عزت دار ہوگا، اور ان کی اعانت اور بے عزتی وہی کرے گا جو خود بے عزت ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری سوائے اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینے کے۔